آج ہم اس شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کبھی فحاشی، عریانی اور یہودیوں کے حمایتیوں کا اڈا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ شہر آگ سے جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ہزاروں گھروں میں سے کس فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنے والے انسان کا گھر نہیں جلا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ آگ لگنے سے پہلے یہ شہر کتنا خوبصورت تھا؟ ہالی ووڈ اور شاہ رخ خان جیسے بڑے ستاروں کے گھر جل گئے یا بچ گئے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لاس اینجلس براعظم امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کا سب سے خوبصورت اور آزاد شہر ہے۔ اس شہر کو پیار سے سٹی آف اینجلز یا لینڈ آف سٹارز بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں آگ کیسے لگی، پھر ہم آگ سے پہلے والا لاس اینجلس اور لوگوں کی عیاشی والی زندگی بھی دیکھیں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے اس شہر کے مضافات میں آگ لگی۔ آگ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ پورا لاس اینجلس شہر اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور یہ آگ آج دن تک لگی ہوئی ہے، اور ہر آنے والے منٹ اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اب تک 7,000 ایکڑ زمین سے زائد کی جگہ جل کر راکھ ہو گئی ہے، جس میں کئی ہزار گھر، سکولز، ہاسٹلز، سینما ہال، یہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گئے ہیں، اور بہت ساری جانیں بھی جا چکی ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بیٹھ کر بڑے بڑے ہالی ووڈ ستاروں نے اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ آج یہ شہر بالکل فلسطین کے شہر غزہ کی طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ اس شہر پر فلسطین کے مظلوم بچوں اور لوگوں کی بددعاؤں سے اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ آگ کیسے لگی اب تک کوئی نہیں بتا سکا۔ اس شہر میں ہالی ووڈ کے ستاروں کے گھر بھی تھے جو جل کر راکھ ہو گئے۔ یہاں بالی ووڈ کنگ انڈین اداکار شاہ رخ خان کا بنگلہ بھی موجود ہے، مگر وہ کس حال میں ہے یہ خبر ابھی تک منظر عام نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ یہ سننے میں ملا ہے کہ نور فتح جو کہ انڈین اداکار ہیں، ان کا بنگلہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اب ہم آگ لگنے سے پہلے کا خوبصورت لاس اینجلس دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر ٹوٹل 1290.6 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس شہر کی کل آبادی 38,98,747 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن موجودہ وقت میں یہ شہر تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ اس آبادی میں کرسچن، یہودی، بدھزم، مسلمان اور کئی دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کا آفیشیل مذہب عیسائی ہے، مگر بدھ مت بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لاس اینجلس خود کو اتنا مضبوط بنا چکا ہے کہ یہاں رہنے والا ہر انسان شاہی زندگی گزارتا ہے۔ لوگ یہاں دن ہو یا رات فل مستی کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس شہر کو اپنی نائٹ لائف کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل ہے۔ ساری رات پول پارٹیز چلتی ہیں، سردی ہو یا گرمی۔ نوجوان لڑکیاں فحش کپڑوں میں اکثر روڈز پر گھومتی نظر آئیں گی۔ اس شہر کا سالانہ GDP 1.618 ٹریلین ڈالرز ہیں۔ اگر یہ شہر ایک ملک ہوتا تو سعودی عرب، سویڈن اور کوریا کی طرح مضبوط ترین ہوتا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ شہر اتنا امیر کیوں ہے۔ یہاں رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ شہر رات کے وقت چمچماتا ہے۔ خوبصورت بلڈنگز، روڈز اور کمال کے موسم کی وجہ سے سالانہ کروڑوں لوگ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کے لوگوں کو آرٹ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہر 10 میں سے 6 لوگ کسی نہ کسی خوبصورت آرٹ کے ماہرین ہیں، خاص طور پر پینٹنگ اور گانا بجانا وغیرہ۔ جہاں انڈین اداکاروں کی بات آ جائے، وہیں ممبئی شہر ذہن میں آتا ہے۔ اس شہر نے بہت سے لوگوں کو سٹار بنایا۔ اسی طرح جب ہالی ووڈ کے ستاروں کی بات آئے تو لاس اینجلس سامنے آ جاتا ہے۔ یہ شہر ہالی ووڈ سٹارز کا گھر ہے۔ یہاں ایک پہاڑی پر ہالی ووڈ کا بہت بڑا سائن بھی موجود ہے جو شہر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ سائن اتنا بڑا ہے کہ کئی کلومیٹر دور آسمان سے بھی صاف نظر آتا ہے۔ یہاں سالانہ بے شمار فلمیں فلمائی جاتی ہیں۔ اگر کبھی آپ نے GTA گیم کو کھیلا ہے تو لاس اینجلس کو دیکھتے ہی یہ گیم یاد آ جائے گی، کیونکہ یہاں کی زیادہ تر لوکیشن کو GTA گیم میں دکھایا گیا ہے۔
اس شہر کو ستاروں کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 2700 کے قریب فلمی ستاروں کے گھر موجود ہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین ڈانس اسٹوڈیو بھی اسی شہر میں موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے خوبصورت اور بڑے میوزیم کی فہرست لاس اینجلس میں موجود ہے۔ یہاں کے میوزیم براعظم امریکہ کی تاریخ کو سموئے ہوئے ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ ان میوزیمز کا وزٹ کرتے ہیں۔ ان میوزیم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو چند ڈالر کی ٹکٹ خریدنا ہوگی۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا مگر یہاں کے لا بیئر ٹار پٹس میوزیم میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ جانوروں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ یہ جانور کئی 100 سال پرانے ہیں جو آج اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے اسپیشل آتے ہیں۔ لاس اینجلس میں چائنا، جاپان اور امریکن لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یہاں اچھے خاصے سیٹل ہیں۔ لاس اینجلس کی اگر ہم سب سے اونچی بلڈنگ کو دیکھیں تو اس بلڈنگ کا نام ولشائر گرینڈ سینٹر رکھا گیا ہے۔ اس کی 73 منزلیں ہیں۔ یہ تقریباً 1100 فٹ اونچی ہے۔ اس کے اندر سوئمنگ پول، ڈانسنگ بارز، 5 اسٹار ہوٹل اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ یہ ٹاور انتہائی مہنگا ہے۔ لاس اینجلس کی بیچز انتہائی خوبصورت ہیں اور بڑی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سال کے 365 دنوں میں کھیلتے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ گرمیوں میں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اس شہر میں کھانے پینے کا کام بہت زیادہ ہے۔ فری ہوم ڈلیوری عام ہے۔ لوگ پیزا، برگر اور پاستا کے دیوانے ہیں۔ فاسٹ فوڈ یہاں بہت زیادہ چلتا ہے۔ لاس اینجلس کے قانون میں یہ شامل ہے کہ ایک ہی گھر کے 2 بچے ماں باپ سوئمنگ پول میں ایک ساتھ نہیں نہلا سکتے یا باتھنگ ٹب میں۔ یہ قانون گھر کے افراد کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر نقصان ہو تو ایک بچے کو ہو، 2 کو نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس شہر میں 15 سال سے کم عمر کے بچے شراب، سگریٹ، سنگار اور کوئی بھی نشہ نہیں خرید سکتے۔ ہاں، البتہ لاس اینجلس میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں کے بارز مہنگی سے مہنگی شرابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں ایک 11 میل لمبی سرنگ موجود ہے جسے لاشوں کو ٹھکانے لگانے اور مجرموں کو جیل سے کورٹ میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ موجودہ وقت میں یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب یہ جگہ بھوت پریت کا گھر بن چکی ہے۔ جو بھی اندر گیا غائب ہو گیا اور آج دن تک نہ مل سکا۔ لاس اینجلس میں بے شمار نیشنل پارکس موجود ہیں جہاں ہر قسم کا جنگلی جانور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان پارکس میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا ہوگی۔ لاس اینجلس کے قریب خوبصورت پہاڑ، سرسبز میدانی علاقے، خوبصورت جھیلیں اور جنگلات موجود ہیں۔ اس شہر نے 2 مرتبہ اولمپک گیمز کی میزبانی بھی کی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے لاس اینجلس میں سب سے مشکل کام کار کی پارکنگ ڈھونڈنا ہے؟ یہاں لوگ اتنے امیر ہیں کہ ایک فرد کے پاس 3 4 گاڑیاں موجود ہیں، اس لیے لوگوں کو کار پارک کرنے کے لیے جگہ بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ لاس اینجلس میں نیو ایئر کے موقع پر پورا شہر سجایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ آتش بازی کی جاتی ہے۔ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے فحش فیسٹیول ہیلووین ہے جہاں لڑکیاں بغیر لباس کے بھی موجود ہوتی ہیں اور سب خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کا موسم گرم اور سرد دونوں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ بیچ پر ٹائم گزارتے ہیں اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں دھوپ اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور انتہائی امیر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے پاس لاکھوں ڈالرز کے گھر ہیں جو کہ جل کر راکھ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں بیچ کے کنارے ایک ایسا گھر بھی موجود ہے جو کہ تمام آگ لگنے کے باوجود نہیں جل سکا۔ یہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا گھر ہے۔ اس بزنس مین نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے ارد گرد کے تمام گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے گھر کو بچا دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر۔ آمین ثم آمین۔
تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ خوبصورت سی ڈاکومنٹری؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔